سے اور لکھا کہ چیف جسٹس معذرت کرتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف عوام کے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں کوئی ایسا شائبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا، پاکستان کے عوام کو، کہ وزیر اعظم کی ملاقات سے میرے فیصلے کوئی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یعنی جو اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں شائبہ بھی نہیں دینا چاہتا، اور انکار کر دیا ملاقات کرنے سے۔ اور تم کیسے چیف جسٹس ہو قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں 6 ججز شکایت کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے خلاف کہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ وہ عدالتی معاملات میں مخل ہو رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، اور ججز نے لکھا اس میں کہ ہمارے تو بیڈ روم میں بھی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جج صاحب کا برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، ایک سٹنگ سینئر پیونی جج کے برادر نسبتی کو، اور اس کے بچوں کو بھی لے کر گئے۔ اس سے زیادہ ہراساں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر جس سیشن جج کے گھر پہ انہوں نے پیٹرول بم پھینکا، اس کی شکایت جب کی گئی اور چیف جسٹس کے پاس آئی، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے جنہوں نے اس کے خلاف یہ حرکت کی، اس سے الٹا اسے جو ہے او ایس ڈی بنا دیا اس سیشن جج کو، اور پھر اسے ریپیٹریٹ کر دیا پنجاب میں، کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے نظام عدل جسے جکڑ کر زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اور یہ صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ تک نہیں ہے محفوظ، یہ ساری عدالتوں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے، ہائی کورٹ لاہور میں بھی ایسے ہی ہے، ہائی کورٹ پشاور میں، ہائی کورٹ بلوچستان میں، ہائی کورٹ سندھ میں، ان کے بھی یہاں ایسے ہی نرگا کیا گیا ہے، تنگ کیا گیا ہے۔ تو کیا ایسے ہے نظام عدل؟ آپ اس کو کہیں گے کہ نظام عدل آزاد ہے؟ اور یہی جب ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص جماعت کے سربراہ اور ان کے قائدین کو من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں، اور عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو یہ ثابت کر دیا ان 6 ججز نے یہ مراسلہ لکھ کر۔ اور شوکت صدیقی کے کیس میں جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی بینچز بنواتی تھی اور مرضی کے جو ہے فیصلے لکھواتی تھی اور کرواتے تھے، اور جب شوکت صدیقی نے انکار کیا تو ہم نے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ کی، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شوکت صدیقی کو ہی فارغ کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو نہ صرف کہا یہ بدنیتی پر مبنی تھی، یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ تھا، بلکہ انہوں نے لکھا کورم نان جوڈس ہے، اور اس کو جو ہے بحال کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اور یہی دیکھیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا، بھٹو کے کیس میں 45 سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا، یہ مس ٹرائل تھا، یہ ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا۔ ارے بھائی، اس کو پھانسی دے کے لہر میں اتار کے پھر کہتے ہو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کسی کے اثر کے تحت بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ خدا رہا 45 سال مت لینا 45 سال کے 9 مئی کا شاخانہ، جو یہ 9 مئی کا آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ جو رچایا گیا، ایک اور ہارٹ تھراب ہر دل عزیز پاکستان کی دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بکھیرنے کے لیے اب 45 سال مت لینا۔ انصاف کرو، انصاف کی متمنی ہے قوم، انصاف کی متلاسی ہے، انصاف کی متمنی ہے، متجسس ہے اور ملتمس ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟
کہ یہ جو لالی پاپ دیا ہے وزیر اعظم نے، شرم آنی چاہیے. پہلے لکھتے ہیں کہ یہ نامناسب تھا جو 6 ججوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے. یعنی فیصلہ حکومت نے پہلے ہی دے دیا کہ یہ غلط لکھا گیا ہے. یعنی 6 ججز کو الٹا انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور پھر ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ کو سول کمیشن بنا دیا ہے. آپ سب وکیل ہیں، جب ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کے 2 جج سن سکتے ہیں. جب 2 جج یہاں فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے 3 جج سنتے ہیں بیٹھ کر، یا 5 جج سنتے ہیں. اور یہاں تو 6 ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دو. وہ 6 ججز پر آپ ایک ریٹائرڈ جج کی کمیشن بنا رہے ہو. وہ بھائی اور یہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا بھی ذرا میں بتا دوں یہ کس طرح چنا گیا ہے. میں جب صدر تھا ہائی کورٹ بار میں ملتان میں، تو یہ وہاں موصوف پریکٹس کرتے تھے. ان کا ووٹ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے لیے انہوں نے مولوی عرفان انصاری کو دیا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کا بڑا قریبی تھا. اس کے افزانے میں انہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا. پھر ان کو جو ہے یہ کرتے کرتے جب یہ ماشاءاللہ جج بن گئے تو انہوں نے نواز شریف کا 8 سال کی کنڈون کی ڈیلے، 8 سال کی، آج تک تاریخ میں نہیں ہوا، 8 سال کی ڈیلے کنڈون کر کے انہوں نے نواز شریف کو بری کیا سپریم کورٹ میں. پھر صرف بری نہیں کیا، شہباز شریف کی نااہلی کو انہوں نے نظر ثانی میں ریویو میں انہوں نے جو ہے ریسٹور کیا اس کو، اور بحال کر کے اس کو وزیر اعلیٰ یہاں بنوایا. تو یہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے، اور پھر ان کا بھائی جلیل عباس گیلانی جو ہے وہ فارن منسٹر رہا ہے پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اور موجودہ بھی ماشاءاللہ وہ ایڈوائزر ہیں ٹو دا فارن افیئر. تو ان کے تعلقات شریف فیملی کے ساتھ جتنے قریبی ہیں آپ کی سوچ ہے. اور پھر آفرین ہے اس کے بیٹے کو جس نے لیٹر لکھا ہے، باقی وکلاء کے سمیت لیٹر لکھا ہے کہ نہیں، ججز کا جو ہے ایک پورا کنسورشیم بننا چاہیے اور کنونشن ہونا چاہیے. اور اسی میں ہم بھی کہتے ہیں کہ فل کورٹ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھ کر اس معاملے کو، یہ بہت سنگین بات ہے، اور وگرنہ 9 جج سے کم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس 6 ججز نے نالش کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج اسے سنے، اور ریٹائرڈ جج بھی وہ جو ماشاءاللہ اتنا کمپلائنٹ ہے کہ اس سے کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے. یہ مٹی پاؤ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اس لیے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. آج تمام وکلاء کو متحد ہونا پڑے گا. آج تمام وکلاء کو سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا پڑے گا. آج اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. انہوں نے جعلی وزیر اعظم بٹھایا ہے جو اپنے حلقے سے ہار گیا ہے. انہوں نے جعلی وزیر اعلیٰ بٹھائی ہے جو اپنے حلقے سے ہاری ہوئی ہے. انہوں نے قبضہ کیا ہے، عورتوں کی سیٹوں پر قبضہ کیا ہے. انہوں نے